اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج بھی ہم وہی عرض کر رہے ہیں کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدات، جو آقا علیہ السلام نے شب معراج مشاہدات فرمائے، ان میں سے کئی مشاہدات ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں۔ ایک مشاہدہ یہ بھی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم کی طرف ہوا کہ جس کے سامنے ایک طرف ہنڈیاں میں تر و تازہ پاکیزہ بھنا ہوا گوشت تھا، اور دوسری جانب بدبودار سڑا ہوا خبیث گوشت رکھا تھا، یعنی ناپاک گوشت رکھا تھا۔ اچھا، وہ کیا کر رہے تھے کہ وہ پاکیزہ گوشت چھوڑ کر ناپاک گوشت کی طرف آ رہے تھے اور اسے کھا رہے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ جبرائیل، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی پاکیزہ پاک دامن بیویوں کو چھوڑ کر دوسری طرف منہ مارتے ہیں، یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں۔ ناظرین و سامعین، یاد رکھیں کہ یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں کہ عورت کو، خوشبو کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمت قرار دیا ہے، اور آقا علیہ السلام نے پھر یہاں پر جو شوہر اور بیوی کے رائٹس سے حقوق ہیں وہ بھی بیان فرمائے کہ بہترین بیوی وہ ہے کہ جو اپنے شوہر کے پیٹھ پیچھے اس کی حفاظت کرے، اس کی عزت کی حفاظت کرے، شوہر بھی حفاظت کرے، وہ بھی حفاظت کرے۔ اچھا، شوہر کی حفاظت کیا ہے ناظرین میں عرض کروں گا کہ شوہر کی ایک امانت تو گھر کا مال و متاع ہے، لیکن بیوی کے پاس شوہر کی سب سے بڑی جو امانت ہے اس کی پاک دامنی ہے، اس کی عفت ہے، اس کی پاکیزگی ہے، اور جو اس کی حفاظت کر لے، ناظرین یقین جانیے کہ وہ ایمان والی عورت جنتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے ساتھ ناظرین آپ نے ایک منظر دیکھا کہ منظر یہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے شب معراج جنت کے دروازے پر یہ تحریر دیکھی، یہ لکھا ہوا دیکھا، کیا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرض کا ثواب 18 گنا ہے۔ فرماتے میں نے پوچھا جبرائیل، قرض کے صدقے سے یعنی جو قرض کا صدقہ ہے، اس کے افضل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یعنی قرض کا صدقے سے افضل ہونا، حالانکہ قرض بندہ دیتا ہے تو یہ بھی ایک طریقے سے صدقہ ہے، تو ایک بندہ صدقہ دے رہا ہے، ایک قرض دے رہا ہے، تو قرض صدقے سے افضل کیوں ہے؟ اس کا 18 گنا ثواب کیوں ہے؟ تو آقا علیہ السلام کے اس سوال پر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جو سوال کرتا ہے نا تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن قرض لینے والا جب سائل آتا ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اسی لیے وہ سوال کرتا ہے، اور اسی لیے قرض دینے کا ثواب 18 گنا زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ناظرین ہمیں جو ہے وہ اپنے اور اپنے محبوب علیہ السلام کی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ یوسف اور اس کی آیت نمبر 76 ہے۔ آیت نمبر 76 کا جو ناظرین یوں سمجھ لیجئے کہ فرسٹ پورشن ہے آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں۔ اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے مل کر تعاوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف. اخی ہی پڑھیں گے، وف کی صورت میں اخی پڑھا جائے گا. لیوسفہ وف کی صورت میں لیوسف پڑھیں گے. تو وقفی مطلب کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہی کہ یہاں رکنا بہتر ہے. کتنے کلمات ہیں؟ فا ایک کلمہ، بدأ دوسرا، بی تیسرا، اوعیتی چوتھا، ہم پانچواں، قبلہ چھٹا، وعائی ساتواں، اخی آٹھواں، ثم نواں، استخرجہ دسواں. پھر اس کے بعد ناظرین من 11واں، وعائی 12واں، اخی جو ہے وہ گزر چکا ہے. کذالک 13واں، کدنا 14واں، لی 15واں، یوسفہ 16واں. کل یہاں 16 کلمات موجود ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں. فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء. وعاء میں آپ دیکھیں الف مدہ ہے، اوپر مد کی علامت ہے، مد متصل ہے. مد واجب بھی کہتے ہیں، مد لازم بھی کہتے ہیں. منیمم اس کو 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے. زیادہ سے زیادہ اس کو 6 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. وعاء اخی علیحدہ، ہی علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، اخیہ. وعاء اخیہ ثم استخرجہا. ثم میں میم پر زبر ہے، اسے استخرجہ کے سین ساکن کے ساتھ ملائیں گے اور درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. استخرجہ میں را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے. ثم استخرجہا من وعاء اخیہ. من میں نون ساکن ہے، اسے وعائی کے واو کے ساتھ ملائیں گے. واو کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کیا جائے گا اور یہاں پر یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی کیا جائے گا. وعاء الف مدہ کے اوپر مد متصل ہے، مد واجب بھی کہیں گے. منیمم اس کو 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کو 6 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے. من وعاء اخیہ. اچھا، اسے من وعاء پڑھنا غلط ہے، میوں یعنی واو کی آواز غنّے کے ساتھ. اور یہاں وقف کریں گے تو اخیہ پڑھا جائے گا، ہا کو ساکن پڑھا جائے گا. کذالک، ذال کھڑا زبر ذا اور ذال الف زبر ذا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے. کدنا لی علیحدہ، یوسفہ علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، لی یوسفہ. یہاں وقف کریں گے تو لی یوسف پڑھیں گے. ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب. سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں تو ناظرین ان کی نشاندہی بھی ہوگی. تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ ثم استخرجہا من وعاء اخیہ کذالک کدنا لیوسف. اس پر اعراب لگاتے ہیں. فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ ثم استخرجہا من وعاء اخیہ کذالک کدنا لیوسف. ناظرین یہ آج کا سبق ہے، آیت کریمہ کا حصہ ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم ہے اوعیتی، دوسرا ہم، تیسرا قبلہ، چوتھا وعائی، پانچواں اخی،
اور یہاں ضمیر ہے تو نمبر 2 لگائیں گے، یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا، اور یہاں پر نمبر 4 آئے گا، اخی میں نمبر 5 آئے گا، ہی ضمیر نمبر 2۔ اچھا، چھٹا ہے کذالک، اور 7واں ہے یوسف۔ تو کل 7 اسماء یہاں پر موجود ہیں۔ افعال دیکھتے ہیں کتنے ہیں۔ بدأ پہلا فعل ہے۔ اچھا جی، دوسرا استخرج، تیسرا کدنا۔ اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فا، دوسرا با، تیسرا ثم، چوتھا من، کل یہاں پر ناظرین، اور 5واں ہے لی۔ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب، اور پہلا اسم ہے اوعیتی، اچھا جی، دوسرا اسم ہے ہم، ہی، ہم اور ہی۔ اچھا جی، تیسرا اسم ہے قبلہ، اور چوتھا اسم ہے وعائی، اور 5واں اسم ہے اخی، چھٹا اسم ہے کذالک، اور 7واں اسم ہے یوسف۔ سات اسماء ہیں ناظرین۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل بدأ، دوسرا فعل ہے استخرج، اور تیسرا فعل ہے کدنا۔ ناظرین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف فا ہے، دوسرا ہے بی، اچھا جی، تیسرا ہے ثم، چوتھا ہے من، اور 5واں ہے لی۔ 7 اسماء، 3 افعال، 7 و 3 10 اور 5 حروف ہیں۔ کل ملا کر ناظرین یہاں پر 15 کلمات ہیں۔ جلدی سے آپ کو ہم لیے چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ اوعیتی، اوعیتی کسے کہتے ہیں ناظرین؟ وعاء کی جو ہے وہ جمع ہے اوعیہ۔ وعاء کہتے ہیں بوری کو، جس میں سامان بہت زیادہ آتا ہے، جسے توڑا بھی کہتے ہیں، بوری بھی کہتے ہیں ناظرین۔ وعاء بوری، اور اوعیہ بہت سی بوریاں۔ وعاء مفرد ہے اور اوعیہ جمع ہے۔ مفرد اور جمع دونوں اسی آیت کریمہ میں استعمال ہوئے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم، جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو، ہم کی شکل میں ہوتی ہے۔ متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں ہوتی ہے۔ ہم یا ہم، اس کا معنی ہوگا وہ سب ان ہیں۔ ہی واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں، اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں۔ ہوا، ہو، یہی، اس کا معنی ہوگا وہ اس قبل کا معنی ہوتا ہے پہلے، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نا، نماز پڑھیے قبل اس کے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے، تو قبل کا معنی پہلے، بعد کا معنی بعد، یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد وعاء یہ ہو چکا ہے۔ اخی، اخن، اخن یا اخن، تو یہاں پر ہے اخی۔ ناظرین، اخ کا معنی ہوتا ہے بھائی، اخ کا معنی ہوتا ہے بھائی، اور اخی ہی ہے نا، تو یہاں پر
ناظرین اخی ہی، تو اخی یہاں یا متکلم کی اضافت ہے، اخی میرا بھائی. تو یہاں پر ناظرین آپ دیکھیں اخ کا معنی بھائی اور اخوہ اس کی جمع ہے، بہت سے بھائی. اچھا قرآن کریم میں اخوہ بھی استعمال ہوا ہے، انما المؤمنون اخوہ، تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو اور اس کے میں یہ بھی عرض کروں کہ اختن کا معنی ہوتا ہے بہن، اور اخوات اس کی جمع ہے، اختن ایک بہن، اخوات بہت سی بہنیں. کذالک، ذالک اس میں اشارہ مذکر بعید کے لیے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے وہ کاف تشبیہ کا ہے، تو ملا کر کذالک اس کا معنی ہوگا اس طرح، اس طرح، اسی طرح، اسی طرح. ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. یوسف، یہ یوسف علیہ السلام کا نام نامی ہے. چلتے ہیں ناظرین افعال کی جانب. بدأ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے شروع کیا. اسی سے ہے ہم کہتے ہیں نا ابتدا، تو وہ باب افتعال سے ہے، ابتدا یعنی شروع کرنا. تو بدأ کا معنی اس نے شروع کیا. اس کے بعد ناظرین اگلا جو فعل ہے استخرجا، فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے نکال لیا. اس کے بعد کدنا، فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے کہ ہم نے تدبیر کی، ہم نے تدبیر کی. اچھا جی، اس کے بعد اب چلتے ہیں حروف کی جانب. فا کا معنی پس یا تو، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. بی ساتھ، مدد، تعاون، عوض کے معنی میں ہوتا ہے، یہاں پر ساتھ کے معنی میں ہے. ثم کا معنی پھر، من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من معن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ یہ ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کوئی کسی بات کا آپ کو علم ہو اور کوئی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہو، تو آپ کہتے ہیں یار یہ واقعہ من وان میں نے سنا ہوا ہے، یہ من وان مجھے معلوم ہے، یعنی اے ٹو زی مجھے معلوم ہے. کچھ لوگ اسے من وان کہتے ہیں، من وان نہیں ہوتا، من وان. پھر اس کے بعد لی ہے، علت کے لیے، واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی کے لیے، لیے، واسطے. ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. 15 کلمات میں کل 2 کلمات ہیں جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. نمبر 1 قبل، نمبر 2 من میں من وعن. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، آئیے ملاحظہ فرمائیے. فا زبر فا، با زبر با، دال زبر دا، حمزہ زبر آ، فبدأ. با زر بی، حمزہ واو زبر او، عین زر عی، یا زبر یا، تا زر تی، ہا میم زر ہم، بی اوعیتہم، قاف با زبر قبل، لام زبر لا، قبل، واو زر وی، عین الف زبر آ، حمزہ زر ای، وی آئی، حمزہ زبر آ، خا یا زر خی، حاضر ہی، اخیہ. ثا میم پہ ثم، میم سین زبر مس، تا خا زبر تخ، را زبر را، جیم زبر جا، ہا الف زبر ہا، ثم مستخرجہا. میم نون واو زر میم، واو زر وی، عین الف زبر آ، حمزہ زر ای، میم وی آئی، حمزہ زبر آ، خا یا زر خی، حاضر ہی، اخیہ. یہاں وقف پڑھیں گے تو اخیہ پڑھیں گے. کاف زبر کا، ذال کھڑا زبر ذا یا ذال الف زبر ذا، لام ذلی، کاف زبر کا، کذالک، کاف دال زر کد، نون الف زبر نا، کدنا، لام ذلی، یا واو پیش یو، سین پیش سو، فا زبر فا، لیوسفا. یہاں وقف کریں گے تو لیوسف پڑھیں گے. چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، آئیے سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف. اب ہم پڑھیں گے ناظرین تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف.
آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ فا پس بدآ اس نے شروع کیا، بی سات اوعیتی بوریاں، ہم ان کی، قبلہ پہلے، وعائی بوری، اخی بھائی ہی اپنے، ثم پھر، استخرجا اس نے نکال لیا، ہا اسے یعنی وہ پیالہ، من سے وعائی بوری، اخی بھائی ہی اپنے، کا کذالک اسی طرح، کدنا ہم نے تدبیر کی، لی کے لیے، یوسف، اس سے مراد یوسف علیہ السلام مراد ہے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ، تو یوسف نے اپنے بھائی کی بوری سے پہلے ان کی بوریوں کی تلاشی لینی شروع کر دی، پھر اس پیالے کو اپنے بھائی کی بوری سے برآمد کر لیا، ہم نے اسی طرح یوسف کو خفیہ تدبیر بتائی تھی۔ ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ، اب انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور ناظرین یہاں پر جو با محاورہ ترجمہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، اب اس کے بعد ہم آپ کو لیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر ہم جو عرض کر رہے تھے ناظرین، آیت نمبر 59 سے لے کر 61 تک، بلکہ 58 سے لے کر 61 تک یہ درجہ بدرجہ ہم تفسیر عرض کر رہے تھے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ بنیامین کو یوسف علیہ السلام نے اس مرحلے پر کیوں بلایا۔ اس کی وجہ یہ تھی ناظرین کہ ظاہر ہے کہ آپ کو تو بہانہ چاہیے تھا کہ کسی طریقے سے اپنے بھائی کو بلاؤں، کیونکہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان چکے تھے اور وہ نہیں پہچانتے تھے۔ قرآن کریم یہ فرما رہا ہے آیت نمبر 58 میں۔ اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کیا تو کہا کہ تم اپنے باپ شریف بھائی کو میرے پاس لے کر آؤ، کیا تم نہیں دیکھتے میں پورا ناپ دیتا ہوں۔ اچھا اب وہ گھبرائے کہ اب ہم باپ سے کس طریقے سے کہیں کہ بنیامین کو ہمارے ساتھ کر دو، ہم نے تو بچپن میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، اب انہیں نہیں پتہ کہ یوسف علیہ السلام ہمارے سامنے موجود ہیں بادشاہ کی صورت میں۔ تو اسی لیے ناظرین وہاں پر غلہ فروخت کرنے کا یہ اصول تھا کہ یوسف علیہ السلام نے یہ اصول بنایا تھا کہ ہر شخص کو ایک بار شتر دیتے تھے، یعنی شتر سے مراد ایک اونٹ پر جتنا سامان آ جائے، اور صرف ایک اونٹ پر غلہ لاد کر دیا کرتے تھے، اس سے زیادہ نہیں دیتے تھے اور نہ کم۔ اچھا ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے 10 بھائی تو آئے، تو آپ نے ان کو 10 بار شتر دیے، یعنی 10 اونٹوں کا سامان دیا۔ اب انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک بوڑھا باپ بھی ہے اور ایک بھائی بھی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ان کا باپ بڑھاپے کی وجہ سے نہیں آ سکتا، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے باپ نہیں آ سکتا، اچھا آپ جانتے ہیں کہ یہ میرے باپ کی بات ہو رہی ہے، تو کہا کہ میرا باپ نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے وہ بوڑھا ہے لیکن بھائی تو آ سکتا ہے، وہ نہیں آئے گا تو ہم نہیں دیں گے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اپنے باپ سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں اور ان کی اجازت لے کر پھر ہم اس کو لے کر آتے ہیں۔ اچھا اب یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ آئے تو یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ شام کے رہنے والے ہیں اور بکریاں چراتے ہیں، ہم پر قحط آن پڑا، ہم غلہ خریدنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم لوگ جاسوسی کرنے تو نہیں آئے؟ انہوں نے کہا معاذ اللہ، ہمارا باپ سچا نبی ہے اور ہم اس کے بیٹے ہیں، ان کا نام یعقوب ہے۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کتنے بھائی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم 12 بھائی ہیں، ہم میں سے ایک فوت ہو گیا۔ اچھا اب جس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ فوت ہو گیا وہ ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اب انہیں تو نہیں پتہ کہ یوسف علیہ السلام خود ہیں، تو کہا کہ اور ایک باپ کے پاس ہے، اس کو دیکھ کر اس سے فوت شدہ بھائی کے غم سے تسکین ہوتی ہے، کیونکہ بنیامین اور یوسف علیہ السلام ایک ہی ماں سے تھے، اسی لیے ان سے زیادہ محبت بھی تھی۔ اور کہا کہ ہم 10 بھائی ہیں جو آپ کے پاس ہیں، ایک بھائی باپ کے پاس ہے، ایک بھائی کا بچپن میں انتقال ہو چکا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایک کو یہاں بطور ضمانت چھوڑ کر جاؤ اور اگلی بار اس بھائی کو لے کر آنا۔ پھر انہوں نے قرآن اندازی کر کے شمعون کو بطور رہن یوسف علیہ السلام کے پاس چھوڑ دیا۔ جب انہوں نے اپنے باپ کا ذکر کیا تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ تم اپنے باپ کو اکیلا کیوں چھوڑ آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو اکیلا چھوڑ کر نہیں آئے
بلکہ ہمارا ایک بھائی ان کے پاس ہے۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا تمہارے باپ نے خصوصیت کے ساتھ اس کو اپنے پاس کیوں رکھا؟ تم اولاد میں سب سے زیادہ تو تم بھی اولاد ہو، تو کہا کہ وہ اولاد میں سب سے زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا باپ عالم ہے، حکیم ہے، وہ بلا وجہ اس سے اتنی محبت نہیں کر سکتا، ضرور اس میں کوئی خصوصیت ہوگی، اس کو میرے پاس لے کر آؤ، میں دیکھوں تو صحیح اس میں کیا ایسی خاص بات ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بن یامین کو لانے کے لیے انہیں ترغیب بھی دی اور ایک طریقے سے ڈانٹ ڈپٹ بھی فرمائی۔ ترغیب کے طور پر یہ فرمایا کہ کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ میں پورا ناپ دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز ہوں؟ اور مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے بھائی کو لے کر آئے تو میں تم کو بطور انعام غلے سے لدا ہوا ایک اور اونٹ دوں گا، اور دھمکی ایک طریقے سے یہ دی اگر تم اسے میرے پاس نہیں لائے تو میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا۔ ناظرین و سامعین، اور فرمایا کہ نہ ہی تم میرے قریب آ سکو گے۔ یوسف علیہ السلام نے بن یامین کو بلوا کر یعقوب علیہ السلام کو مزید رنج میں کیوں مبتلا فرمایا؟ ایک اعتراض یہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ وہ بن یامین کو بلوائیں، اور انہوں نے اتباع کی، اتباع وحی میں یہ اقدام کیا تاکہ یعقوب علیہ السلام مزید رنج اور غم میں مبتلا ہوں، اس طرح ان کا ثواب اور زیادہ ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا یہ ارادہ ہو کہ اس کارروائی سے یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے زندہ ہونے پر متنبع ہو جائیں، کیونکہ خصوصیت سے بن یامین کو بلوانے والے یوسف علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں اور وہ دونوں سگے بھائی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا ہو سکتا ہے کہ یہ ارادہ ہو کہ جب یعقوب علیہ السلام کو اچانک دونوں بیٹے ملیں گے تو ان کو جتنا غم ہوا تھا اتنی زیادہ ڈبل خوشی ہوگی۔ یوسف علیہ السلام نے بن یامین کو صرف ملاقات کے لیے بلایا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کو مستقل اپنے ساتھ رکھ لیں اور جانے نہیں دیں، لیکن جب بن یامین کی یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور دونوں نے اپنا اپنا حال سنایا تو بن یامین نے واپس جانے سے انکار کر دیا اور یوسف علیہ السلام کے پاس رہنے پر اصرار کیا۔ تب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم کو روکنے کی ایک ہی صورت ہے کہ تم پر چوری کا الزام لگوا دیا جائے۔ بن یامین نے کہا مجھے منظور ہے۔ آگے کیا ہوا ناظرین؟ بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے، عبرت آموز بھی ہے۔ اس سے کئی اسباق، میں نے بار بار کہا کہ کئی اسباق ہمارے لیے نکلتے ہیں، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کل انشاءاللہ ہم مزید آپ کو بتائیں گے کہ آگے پھر کیا ہوا، کس کے سامان میں کیا رکھا گیا، وہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، ناظرین سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پر سچا یقین رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جس طرح یوسف علیہ السلام کو عزت عطا فرمائے، ان کی عزت کا صدقہ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی عزتوں سے نوازے۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ اس وقت اسکرین پر نمبرز موجود ہیں، آپ کا تعلق کسی خطے سے ہو، کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فون ڈائل کیجیے، نمبرز کو جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ، صاحب سے جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبدأ نہیں، فبدأ بأوعيتهم قبل رعاء أخيه ثم استخرجها دوبارہ پڑھیں اس کو دوبارہ پڑھیں، ثم استخرجها من وعاء نہیں جی وعاء، تھوڑا سا رک جائیں گے تو مجھے آسانی ہوگی۔ وعاء، اس کو صحیح پڑھیں، اس کو صحیح پڑھیں، ایک منٹ جی آگے پڑھیں۔ آخی نہیں، آخی۔ جزاک اللہ خیر، تھوڑی سی پریکٹس اور کیجیے گا، انشاءاللہ مزید پڑھنا بہتر ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی۔ جی سنائیے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبدأ بأوعيتهم، اچھا بی او نہیں ہے، یہ بی او نہیں ہے، بی او، ایاتہم نہیں، بی او ایاتہم، بأوعيتهم قبل وی آ نہیں، وعاء، رعاء أخيه ثم استخرجها من وی آ رعاء نہیں، وعاء، أخيه كذلك كدنا ليوسف، صدق اللہ العظیم۔
تو یوسف نے اپنے بھائی کی بوری سے پہلے ان کی بوریوں کی تلاش لینی شروع کر دی، پھر اس پیالے کو اپنے بھائی کی بوری سے برآمد کر لیا۔ ہم نے اسی طرح یوسف کو خفیہ تدبیر بتائی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ صاحبات جی سنائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف۔ تو یوسف نے اپنے بھائی کی بوری سے پہلے ان کی بوریوں کی تلاشی کرنی شروع کر دی، پھر اس پیالے کو اپنے بھائی کی بوری سے برآمد کر لیا۔ ہم نے اسی طرح یوسف کو خفیہ تدبیر بتائی تھی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ قرآن پاک کے فضائل۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیجئے، ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی کہاں سے؟ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی کہاں سے؟ سبق و ترجمہ سنائیے۔ قرآن پاک کا سنانا۔ جی سنائیے، بالکل میں سن رہا ہوں، سنائیے۔ میرے خیال میں میری آواز ان تک نہیں پہنچ رہی، دوسری کال دے دیں مجھے۔ ہاں میری آواز نہیں پہنچ رہی ان کو۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ جی کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی چکوال سے۔ جی سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں فابدہ نہیں ہے، فابدہ۔ فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام علیکم۔ جی جی وعلیکم السلام۔ کہاں سے؟ جی تانتلا والا سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف۔ جزاک اللہ خیر۔ ترجمے کا وقت نہیں، ضرور لیتے لیکن وقت نہیں ہے، اس لیے کل انشاءاللہ ضرور سنیں گے۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ QSAS@ARYQTV اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائی کے نام سے ضرور سرچ کیجیے۔ جس ڈیٹ کا چاہیے آپ سرچ کیجیے، اس سے مستفیض ہوں اور خود مستفیض نہ ہو، اوروں کو بھی مستفیض کیجیے اور ان کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔